السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ اب سب کو جانتے ہیں کہ ربیع الاول کے حوالے سے ہم نے آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے معجزات کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ میرے پیغمبر کروڑوں درود و سلام ہو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اماں آمنہ جن دنوں امانت نبوت کی امین ہوئی، آپ سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ مکہ کی عورتوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ سردار مکہ کی بہو بڑا قیمتی عطر استعمال کرتے ہیں۔ یہ بات حضرت عبد المطلب تک پہنچی تو آپ نے اپنی بیوی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی صاحبہ سے کہا کہ آمنہ تمہاری بھی بہو ہے، تم ہی اس سے پوچھو اور اسے سمجھاؤ کہ حمل کے ان دنوں میں جبکہ وہ بیوہ بھی ہے عطر اور خوشبو استعمال نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی نے کہا کہ میں نے تو کئی دفعہ سوچا ہے کہ آمنہ کو بلا کر پوچھوں، لیکن آج کل میں نوٹ کر رہی ہوں کہ اس کی شخصیت میں ایک ایسا جلال ہے کہ میں جب بات کرنے کی سوچتی ہوں تو مجھے اس سے بات پوچھنے کی ہمت نہیں پڑتی۔ پھر ایک روز حضرت عبد المطلب نے اپنی بہو کو بڑے پیار سے اپنے پاس بلایا اور پوچھا، بیٹی تمہاری اتنی مسحور کن خوشبو کون لا کر دیتا ہے؟ اماں آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا، ابا حضور میں نے تو آج تک بازار نہیں دیکھا، میں بھلا بیوہ ہوتے ہوئے کیوں خوشبو استعمال کر سکتی ہوں؟ آپ خوشبو کی بات کرتے ہیں، ان دنوں جو کچھ میں دیکھتی ہوں اگر آپ کے سامنے بیان کروں تو آپ مجھے پاگل اور دیوانی کہیں گی۔ میں دھوپ میں چلتی ہوں تو بادل مجھ پر سایہ کرتے ہیں، پہاڑوں کے پاس جاتی ہوں تو وہ ہم کلام ہوتے ہیں، دیواروں سے گزرتی ہوں تو وہ مجھ سے باتیں کرتی ہیں، درختوں کے پاس سے گزرتی ہوں تو شاخیں جھک کر تعظیم کرتی ہیں، چاند پر نظر ڈالتی ہوں تو وہ آداب بجا لاتا ہے، ستاروں کو دیکھتی ہوں تو وہ مجھ کو سلامی دیتے ہیں، بیت اللہ کے پاس جاتی ہوں تو وہ خوشخبری سناتا ہے۔ انتہا یہ ہے کہ جوں میرے سہاگ کی نشانی کی ولادت کے دن قریب آ رہے ہیں، اب تو حال یہ ہے کہ میں جہاں پر تھوکتی ہوں وہاں سے بھی خوشبوؤں کی لپٹیں آتی ہیں۔ مفسرین اور محققین نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ میں اختلاف کا اظہار کیا۔ بعض نے 8، بعض نے 9 اور بعض نے 12 بیان کیے۔ 9 اور 12 ربیع الاول پر زیادہ بزرگوں نے اتفاق کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت صبح صادق پیر کے روز ہوئی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، ولادت کا وقت قریب آیا تو میرے پاس صرف 2 عورتیں حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان ابن ابی عاص کی والدہ موجود تھیں۔ میں کیا دیکھتی ہوں کہ چند لمبے قد والی عورتیں میرے کمرے میں داخل۔ پوچھنے پر ایک نے اپنا نام آسیہ اور دوسری نے اپنا نام مریم بتایا۔ ان کے ساتھ باقی جنت کی حوریں تھیں۔ یہ در حقیقت محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خدائی نرسنگ سٹاف تھا۔ خدا کی شان دیکھیے کہ اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے اور حضرت آمنہ کی خدمت کے لیے اعلیٰ اور پاکیزہ عملہ مقرر کیا، جس کا سربراہ حضرت مریم اور حضرت آسیہ کو مقرر کیا۔ ایک نبی کو جنم دینے والی، دوسری نبی کی پرورش کرنے والی۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں، اس روز میرے کمرے کے چراغ میں تیل ختم ہو گیا اور وہ بجھ گیا۔ ولادت کا مرحلہ شروع ہوا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ کو چراغ کی روشنی کا انتظام کرنے کی فکر لاغ۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو کمرہ اسی طرح منور ہو گیا کہ پھر چراغ کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ وہ عورت جس کا جیون ساتھی اپنے ہونے والے بچے کا منہ دیکھے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو جائے، اس عورت کے یہ دن بڑے بھاری ہوتے۔ وہ اپنے
پیٹ میں پرورش پانے والی روح کو اپنی امیدوں اور آرزوؤں کا مرکز اور محور سمجھتی، اس کے تو یہ فطرت ہوتی ہے اور اس کی انسانی ایک عورت کی فطری خواہش ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین اسے چاند سا بیٹا دے۔ اماں فرماتی ہیں کہ ولادت کے بعد مجھے خوشخبری دی گئی تو میں نے اپنے چاند اپنے لال کو دیکھنا چاہا، اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرا لخت جگر نور نظر سجدے کی حالت میں پڑا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے روز اس دنیا میں آتے ہی رب کائنات کی عظمت و کبریائی کو سجدہ کیا اور عالم انسانیت کو یہ سبق دیا کہ سب سے بڑی ذات اقدس اللہ کی ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی بندگی کے لائق ہے۔ بندے کا یہی حق ہے کہ اگر سر جھکے تو صرف اسی ایک کے سامنے جھکے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت کا دن بڑا تاریخی اور عظیم الشان دن تھا۔ ایوان کسریٰ میں زلزلہ آ گیا جس سے اس کے محل کے 14 کنکرے گر پڑے۔ فارس کا آتش کدہ جس میں ہر وقت آگ روشن رہتی تھی، جو ہزاروں سالوں سے روشن چلا آ رہا تھا، اچانک بجھ گیا۔ باطل کا غرور اس خاک میں مل گیا، صنم خانوں کے بت سرنگوں ہو گئے، کفر شرک کے دوزخ کدہ سرد ہو گئے، ظلم و ستم ماند پڑ گئے، جہالت و بربریت کا شرازہ بکھر گیا، فسق و فجور سر چھپانے لگے، شیطان کی ہوائیں اڑنے لگی، مکر و فریب گھبرانے لگے۔ آفتاب نبوت کی درخشاں کرنوں سے کائنات منور ہو گئی۔ دنیا میں مسرت و شادمانی کا ایسا دن پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کائنات کا ذرہ ذرہ دمک اٹھا، سوکھے پتوں میں بہار آ گئی، ستارے سلامی دینے لگے، قدسیوں نے ترانہ مسرت پڑھا اور ستارے جھکے۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں کہ اپنے لال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت میں نے ایک نور دیکھا جس سے بصرہ اور شام کے محل روشن ہو گئے۔ یہ سبھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا نتیجہ تھی، کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نوری ہدایت اور روشن کتاب آ گئی۔ کروڑوں درود و سلام ہو صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔